صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آج دو ٹاپکس پر ہم بات کریں گے. ایک تو خاص طور پر جو ججز کمیٹی کا پروسیجر تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو ایک چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو خوف ہے کہ شاید قائم مقام چیف جسٹس بن کر جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر کچھ جو ہے چیزیں تبدیل نہ کر دیں یا ان کے لیے خطرے کا باعث نہ بن جائے. اس میں آج انہوں نے تبدیلی کی ہے. ایک تو اس پر بات کریں گے، اور پھر 10 محرم الحرام کے بعد پی ٹی آئی کی جو ہے ایک تحریک چلنے جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. صدیق بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ویلکم. تو صدیق بھائی سب سے پہلے تو آج ہم چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کون سا ان کو اتنا خطرہ الحق تھا؟ مطلب 26ویں آئینی ترمیم سے آیا ہے، سارا سسٹم ان کے ساتھ، حکومت ان کے ساتھ، پھر بھی یہ ججز کمیٹی کے پروسیجر تبدیل کر دیں. دیکھیں، میں نے آپ کو آپ کے ساتھ انٹرویو میں نہیں، لیکن ایک انٹرویو میں نے بتایا تھا کہ حکومت نے فیصل باز خر صاحب کے ساتھ کسی کے ساتھ انٹرویو میں بتایا تھا کہ حکومت نے اپنے حامی ججز کو کہا ہے کہ آپ نے چھٹیوں پر نہیں جانا، اور چھٹیوں پہ ملک سے باہر نہیں جانا. یعنی آپ پاکستان کے اندر رہیں، چاہے کراچی میں رہیں، کوئٹہ میں رہیں اور لاہور میں رہیں، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں نا کہ جو آئینی بینچ کے ججز ہیں وہ حکومت کو مخصوص نشستیں دینے کے بعد، اپنی 27ویں آئینی ترمیم میں اپنی عمریں بڑھوانے کے بعد، اپنی عمر ریٹائرمنٹ ایج جی جی باقی تو اللہ نے لکھی ہوئی عمریں، یہ جو قانون سازی ہے نا، ان کا بس نہیں چلتا. اگر ان کے پاس یہ کچھ چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، اگر اللہ کے ہاتھ میں نہ ہوتی اور یہ بھی کوئی زمین کے کسی خدا نے فیصلہ کرنا ہوتا، تو یہ اس وقت کوئی ایسی آئینی ترمیم کر دیتے کہ اگر خدا نہ خواستہ امین الدین خان صاحب فوت بھی ہو جاتے ہیں، یا یہ قبر سے یہی چلائیں گے، آئینی بینچ کو یہی چلائیں گے. اور یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ اگلے 30 سال تک، یعنی جب نواز شریف کے بعد مریم نواز کے بعد ان کے بچے، ان کے بعد ان کے بچے، اگلی ان کی 3 نسلوں تک جو اقتدار جب تک ان کے پاس رہے گا، تو یحییٰ افریدی صاحب ہی چیف جسٹس پاکستان رہیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے، لیکن 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، اگر وہ سب نے جانا ہے، کسی کو نہیں پتا اپنی عمر زندگی کا کس نے کب چلے جانا ہے، تو اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو وہ قبر سے بھی چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. شریف خاندان کی اگلی 4 نسلوں تک. ان کا بس نہیں چل رہا. اگر ان کا بس چلتا ہوتا تو یہ بھی کر دیتے، کیونکہ ان کو، شریف خاندان کو اور اس نظام کو، دیکھیں ہم کیا سمجھتے تھے؟ ہم غلط تھے. ہم سمجھتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس عدالتی نظام اور پاکستان کی عدالتی تاریخ کا آخری گھٹیا، مکروہ، نیچ، غلیظ اور خبیث انسان ہے. ہم غلط تھے. ہمیں لگتا تھا وہ آخری ہے، اس کے بعد نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جس نے بہت سے لوگوں نے غلط ثابت کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ قاضی آخری ایسا گندا کردار ہے. اب اس کے بعد کوئی ایسا گندا کردار نہیں آئے گا. اب تو آپ جدھر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو قاضی نظر آتا ہے، جدھر نظر دوڑاتے ہیں آپ کو قاضی فائز عیسیٰ نظر آتا ہے. آپ تو عدالتوں کے اندر تقریباً جو انتظامی عہدے ہیں ان کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ، اب آ جائیں اس بات کے اوپر جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ یہ مطلب کیا ایسا ہے. دیکھیں، ان کو اصل میں اس نظام کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج، محسن اختر کیانی صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب، سردار اعجاز اظہار خان صاحب، بابر ستار صاحب، سما رفعت امتیاز صاحبہ. دوسرا، آپ نے ایک چیز دیکھی کہ ان کو پریشانی یہ لاحق ہو گئی ہے کہ اب آپ کو نا منصور علی شاہ صاحب ایکٹیو نظر آتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب نے 2-3 لیٹرز لکھے، انہوں نے ایک ججمنٹ میں لکھ دیا، انہوں نے پھر اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب نے ایک ججمنٹ میں کچھ پیراگراف لکھ دیے، پھر عائشہ ملک صاحبہ اور عقیل عباسی صاحب نے ان کو جس طرح سے پھنسا دیا کہ عقیل عباسی صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ نے ابھی تک اس مخصوص نشستوں کے 12 رکنی بینچ کے فیصلے پر دستخط نہیں کیے. یہ تو پی ٹی آئی کی لیلا قیادت جو ہے یہ نیریٹو نہیں بنا سکی. وہ 1-2 دن نیریٹو بنا اور کریڈٹ گوز ٹو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کہ اس نے یہ نیریٹو بنا دیا. ورنہ پی ٹی آئی کی لیلا قیادت تو روز بات کرتے کہ آج 1 دن گزر گیا ہے، 5 دن گزر گئے ہیں، 8 دن گزر گئے ہیں، 9 دن گزر گئے ہیں، 10 دن گزر گئے ہیں، جناب ابھی تک وہ 12 ججز کے دستخطوں والا فیصلہ نہیں آیا. روز نیریٹو بنا ہی نہیں رہے، نیریٹو بناتے ہی نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے 12 ججز کے دستخطوں والا فیصلہ نہیں آیا. وجہ ہیں عائشہ ملک صاحبہ اور عقیل عباسی صاحب. ٹھیک ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ منصور علی شاہ صاحب بھی ایکٹیو ہیں، اطہر من اللہ صاحب بھی، ان کی بھی ججمنٹ میں بڑے عرصے بعد کو پیراگراف آ گیا ہے. عائشہ ملک صاحبہ اور عقیل عباسی صاحب بھی اپنے حلف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہے. منیب اختر صاحب بھی کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر مطلب آپ دیکھیں کہ 11 ججز کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے، لیکن ایک جج ریکیوز کر گیا.
صلاح الدین پنور صاحب آپ ریکیوز نہ کریں, اب ان کو ریکیوز نہیں کرنا چاہیے, اب ان کو ڈٹ کے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اب صلاح الدین پنور صاحب کو ڈٹ کے شریف خاندان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اب صلاح الدین پنور صاحب کو ڈٹ کے اس جبر بربریت فسطائیت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اب زرداری کے ساتھ ان کو کھڑے ہونا چاہیے, جنہوں نے زرداری کے پاس معاملہ بھیجا کہ 3 ٹرانسفروں کے جج ہیں, ڈوگر, سومرو اور آصف, ان کی سینیارٹی طے کرو اور بتاؤ کہ یہ مستقل ہیں یا یہ عارضی ہیں, کتنے عرصے کے لیے. تو اس کے بعد صلاح الدین پنور صاحب کو ریکیوز نہیں کرنا چاہیے. آپ کھڑے ہو شریف خاندان کے ساتھ, آپ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہو. آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کے انہوں نے حالانکہ الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے انکار کر دیا تھا سننے کو, لیکن جس دن فیصلہ ہوا, اب جتنی ٹی وی سکرینیں دیکھیں گے وہاں پر جو حکومتی حمایت کرنے والے جو صحافی ہیں یا جتنے جو سسٹم کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے جتنے تجزیے دیے ہیں اس میں انہوں نے 7-6 سے فیصلہ دیا. انہوں نے جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کو گنا ہے اندر. بالکل نہیں, وہ گننا بھی چاہیے. صلاح الدین پنور صاحب کو آپ یہ ڈرامے نہیں کرنے چاہیے کہ آپ ڈرامہ کر رہے ہیں, آپ ریکیوز کر رہے ہیں. یہ ڈرامے اب پاکستانی قوم میں شعور آ چکا ہے. عمران خان نے پاکستانی قوم کی آنکھوں کو آپریشن کر دیا ہے. پاکستانی قوم کو 3 سال پہلے تک جو چیزیں نظر نہیں آتی تھیں آج وہ پاکستانی قوم کو نظر آتی ہیں. اس لیے صلاح الدین پنور صاحب کے ان ڈراموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ ان کو یہ اب ڈر پڑ گیا ہے, ان کو خوف پڑ گیا ہے کہ یہ 5 جج بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے, سپریم کورٹ کے جج بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں. تو جسٹس یحییٰ خان صاحب, آپ کو پتہ ہے, میں تو بار بار کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی جسٹس یحییٰ خان کا نام نہیں لیتی. کیوں بھائی؟ ان کے بڑے بڑے وکیل جو ہیں انہوں نے پریکٹس کرنی ہے, ان کے پاس کروڑوں کے کیسز ہیں, ورنہ سب سے بڑے جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری جسٹس یحییٰ خان آفریدی ہیں. سب سے بڑے وہ ذمہ دار ہیں. امین الدین خان تو دوسرے نمبر پہ ذمہ داری آتی ہے ان کے اوپر, پہلی ذمہ داری جسٹس یحییٰ خان آفریدی کی آتی ہے. عمران خان کا عدلیہ میں اس وقت اگر کوئی نمبر 1 دشمن ہے نا, نمبر 1 دشمن, وہ جسٹس یحییٰ خان آفریدی ہیں. وجہ یہ ہے عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے اور عمران خان درست خلاف ہے. کیوں؟ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کر رہی ہے, پاکستان کو کمزور کر رہی ہے, پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے, پاکستان کی آنے والی نسلوں کو برباد کر رہی ہے, پاکستان کو برباد کر رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم. اب عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے, عمران خان اس کے خلاف ہے, اس کے بینیفیشری سب سے بڑا کون ہے؟ عمران خان کہتے ہیں اس کو ختم کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جسٹس یحییٰ خان آفریدی کو فارغ کریں, ان کی سیٹ چلی جائے. لہٰذا عمران خان کے جو نمبر 1 دشمن ہے اس وقت عدلیہ میں وہ جسٹس یحییٰ خان آفریدی ہیں. نمبر 2 ان کے دشمن پھر امین الدین خان, پھر محمد علی مظہر, حسن اظہر رضوی, مسرت ہلالی, علی باقر نجفی, عامر فاروق, ہاشم کاکڑ, یہ پھر بعد میں آتے ہیں. جمال خان مندوخیل یہ بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 جسٹس یحییٰ خان آفریدی ہیں, پھر یہ آتے ہیں. یہ تبکی بھی جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی انہی کی ہے. اگر جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہوتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ عہدہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کا بنتا ہی نہیں تھا. ان کو نہیں نظر آتا 26ویں ترمیم کیسے ہوئی ہے, کس طرح سے ضمیر خریدے گئے ہیں, لوگوں کی خواتین کو اٹھایا گیا, ان کی بیٹیوں کو اٹھایا گیا, جس طرح سے 26ویں ترمیم ہوئی ہے. دوسری بات یہ ان کو نہیں نظر آ رہا, ان جب وہ کمیٹی ایگزسٹ کرتی تھی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ نومبر کے شروع میں ہی انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کے سامنے 26ویں ترمیم لگائے, نہیں لگائی انہوں نے. تو وہ منٹس بھی جاری نہیں کیے, جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو فیصلہ بالکل کورٹ تشکیل دینے کے بالکل منصور علی شاہ صاحب نے اس نے ٹھیک لیٹر لکھا نا, اس میں خود گئے بھی نہیں تھے اور نہ ہی اس کے منٹس جاری ہونے تھے, نہ اس پر عمل درآمد ہونے دیا گیا. ایسے ہی ابھی بھی دیکھیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کہ جب سے جسٹس یحییٰ خان چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں آج کے دن تک وہ اہم ڈاکومنٹ جاری نہیں کیے جاتے جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے متعلق ہیں, ان کے منٹس ہیں, جاری نہیں کیے جاتے. کیوں نہیں جاری کیے جاتے؟ سچ سامنے آ جائے گا, حقیقت سامنے آ جائے گی. تو ججز کمیٹی کی پروسیجر کا تبدیلیاں کی گئی ہیں, 29 مئی کو اجلاس ہوا ہے, اس کے بھی کوئی منٹس جاری نہیں ہوئے ابھی تک کہ کون سے ججز تھے, جسٹس منصور علی شاہ کا وہاں پر کیا ٹیک تھا, یا جسٹس امین الدین صاحب جو اسی کمیٹی کا حصہ ہے اس حوالے سے کیا ہے, کوئی بھی منٹس جاری نہیں ہوئے. بالکل منٹس جاری, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, منٹس جاری نہیں کیے جا رہے اور ساری چیزیں بند کمرے میں ہو رہی ہیں. جسٹس یحییٰ خان صاحب, زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, بلاول, مریم, یہ سارے مل کے اور آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں نا کہ یہ مریم نواز کے بارے میں حسنات ملک صاحب نے بتایا کہ مریم نواز نہیں چاہتی کہ عالیہ نیلم صاحب سپریم کورٹ میں, تو وہی کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے نہیں لے کے آئے ان کو. ٹھیک ہے, مطلب ہر وہ چیز جو مریم چاہتی ہے, جو نواز شریف چاہتا ہے, جو شہباز شریف چاہتا ہے, یحییٰ آفریدی صاحب وہی کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے سر, آپ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو کوئی چیز بنا دیں, آپ ان کی ریٹائرمنٹ ایج تا حیات کر دیں, آپ کہیں کہ وہ جب اس دنیا سے جائیں گے اس کے بعد 3 سال تک بھی ان کی قبر سے فیصلے ہوں گے, آپ کر دیں.
کیا اس کے بعد کیا پاکستان کے لوگ اس ظلم جبر بربریت فسطائیت اور جدیدیت کو قبول کر لیں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. پاکستان کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, پاکستان کے لوگ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہاں یہ ایک الگ بحث ہے کہ لوگ اس تعداد میں نکلتے نہیں جس تعداد میں نکلنا چاہیے, لیکن یہ بھی چیزیں کسی جب ٹریگر ہوں گی تو یہ لوگ نکلیں گے, یہ لوگ نکلیں گے. اگر فائنلی ہم بات کریں تو ایک ڈر ابھی تک بھی موجود ہے چیف جسٹس یا افریدی صاحب کے پاس کہ جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر یا ان کے جو ساتھی ججز ہیں جو ہم خیال ججز سمجھے جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سپریم کورٹ میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں یا ان کی کرسی جو ہے اسے خطرے میں ڈال سکتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یا افریدی صاحب کو اپنی کرسی کا نہیں ہے اس وقت یہ جو ان سے اختیارات لیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا کیس نہ لگا دیں کہ اس حکومت کا مینڈیٹ ادھر ادھر ہو جائے, کوئی ایسا کیس نہ لگا دیں جس سے شریف خاندان کو نقصان پہنچے. یا افریدی صاحب کو اس وقت کوئی ان کی عہدے کو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ اس وقت پروٹیکٹ کر رہے ہیں شریف خاندان کو, زرداری کو, اس نظام کو, اس جبر کو, اس بربریت کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ وہ پے بیک کر رہے ہیں نا, اس نظام نے ان کو تیسرے نمبر سے چیف جسٹس لگایا ہے تو وہ پے بیک کر رہے ہیں, وہ ان کی جو ہے وہ قیمت ادا کر رہے ہیں, اس کی وہ وفاداری دیکھیں وہ اس نظام سے وفاداری کر رہے ہیں, وہ پے بیک کر رہے ہیں جس نظام نے ان کو نوازا ہے. لیکن جو کچھ جسٹس ضیاء افریدی کر رہے ہیں, جو یہ نظام کر رہا ہے, اس کی قیمت پاکستان اور پاکستان کی آنے والی نسلیں ادا کریں گی. ایسا ہی ہے. اچھا سر, پی ٹی آئی جو ہے ایک بار پھر دوبارہ سے تحریک جو ہے وہ چلانا شروع جا رہی ہے. محرم الحرام کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا تھا, تو اس حوالے سے اب پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ تحریک اٹھے گی اور کارکنان نکلیں گے, کس حد تک نکلیں گے؟ کیونکہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی گرمی ہوگی تو لوگ نکلیں گے نہیں. اس حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک چلانے کے نا بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. تحریک میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اویئرنیس ایک کمپین جاری کر دیں, شروع کر دیں, آپ روزانہ وائٹ پیپر جاری کرنا شروع کر دیں, آپ روزانہ 6-7 پریس کانفرنسز کرنے لگ جائیں, آپ عوام میں جانا شروع کر دیں, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں, آپ ایکسپوز ان کو کرنا شروع کر دیں, آپ ان کو ننگا کرنا شروع کر دیں کہ یہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی تو اس وقت آپ کو کچھ بھی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سڑکوں پہ آنا تو بہت دور کی بات ہے. پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں جی سرپرائز ہے, سرپرائز جب آ جائے گا تو آپ بھی دیکھ لیں گے, ہم بھی دیکھ لیں گے. اگر وہ سرپرائز ہوگا تو ہم کہیں گے کہ بڑا سرپرائز دے دیا. اس وقت تک پورے پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں کہتا. چلیں جی, مجھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں ان کے بارے میں بڑا باعث دوں, میں ان کو لیلا کہتا ہوں, میں چابی والے کھلونے کہتا ہوں, بزدل کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی بیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں غلط کہتا ہوں, میں مان لے تو میں غلط کہتا ہوں. یہ پی ٹی آئی کے لوگ تو سن رہے ہوں گے نا, ایسے ہی ہر ضلع میں سے ایک بندہ تو سن رہا ہوگا نا. یعنی اگر ہماری یہ ویڈیو 5000 بندے دیکھیں, 5000 میں سے ہر ڈسٹرکٹ کا ایک بندہ تو ہوگا نا. ہر ڈسٹرکٹ کا ایک بندہ بتا دے کہ کیا اس کے ضلع میں اس گراؤنڈ کے اوپر پی ٹی آئی کی وہاں پہ کسی ایم این اے ایم پی ٹکٹ ہولڈر نے وہاں پہ ماحول بنایا ہوا ہے. اچھا, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تو ایم پی ایس وغیرہ آتے ہیں, میں نے سر وہ بھی آپ دیکھیں, وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا اثر جسٹس ڈوگر پہ نہیں ہو رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس ڈوگر کے پاس, جسٹس ڈوگر کے آنے کے بعد جو کیسز پی ٹی آئی کے نہیں لگ رہے, اس کے اوپر کوئی آپ نے وائٹ پیپر دیکھا ہے؟ کچھ نہیں ہے. کوئی ڈیٹیل چیز دیکھیے, کوئی بلٹ پوائنٹس دیکھیں کہ یہ صحافی لکھ رہے ہوتے ہیں. احتشام کیانی نے کتنا اچھا وہ لکھا کہ توشخانہ 2 بریت کیس کے ساتھ کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے جتنے کیسز پینڈنگ ہیں, کوئی آپ کورٹ رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے, آپ کے پاس ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے کبھی آپ کو بھیجا ہو کہ یہ ہمارے اتنے کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں جیسے ضیاء خان نہیں لگا رہے؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ اپنی مرضی سے وہ کیسز وہ لگاتے ہیں جو حکومت کے مفاد میں اور جن سے حکومت کو فائدہ ملے, وہ کیسز لگیں گے اور فیصلہ بھی حکومت کے حق میں ہی ہوگا. وہ تو انہوں نے یہی کرنا ہے. جسٹس ضیاء خان صاحب نے یہی کرنا ہے, امین الدین خان صاحب نے, محمد علی مظہر صاحب نے, جمال خان مدخل صاحب نے یہی کرنا ہے, مسرت الہی صاحب نے یہی کرنا ہے. میں پی ٹی آئی کا کہہ رہا ہوں لیکن ادھر سے کہ پی ٹی آئی نے آج تک کوئی ڈاکومنٹ جاری کیا ہو کہ اتنے ہمارے کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, سپریم کورٹ میں نہیں لگایا جا رہے. عمران خان نے فلاں تاریخ کو خط لکھا تھا, اتنے مہینے ہو گئے, جسٹس ضیاء خان نے کچھ نہیں کیا. کوئی آپ نے بات سنی ہے؟ مسئلہ ہے پی ٹی آئی کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مختلف پیجز کے اوپر ہیں. عمران خان مزاحمت چاہتے ہیں, وہ ڈیل چاہتے ہیں. عمران خان لڑ کے باہر آنا چاہتا ہے, وہ کسی کا پاؤں پکڑ کے عمران خان کو باہر لانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان لیٹ جائے, عمران خان کہتا ہے کہ میں کھڑا رہوں گا. تو اس وقت عمران خان کی باہر لیڈرشپ اور عمران خان مختلف پیجز پر ہیں. جب تک یہ مختلف پیجز رہیں گے تو عمران خان جیل میں ہی رہے گا, اور مجھے تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ مستقبل قریب میں بالکل نظر نہیں آتی. اچھا, ایک طرف جو ہے احتجاج کی کال آتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, عمران خان صاحب کی جانب سے, اور سیم ٹائم میں جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی خبر آتی ہے جی وہ اڈیالہ جیل میں جا رہے ہیں. ایک اور خبر آتی ہے جی آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے اس صدارت سے ہٹانے کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کا کوئی لنک ہے ان کا آپس میں کیا؟ زرداری کو
ادھر ادھر کیوں یہ نظام کرے گا وہ زرداری جو رات کو نیند کی گولیاں اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا, جو سو اپنی مرضی سے نہیں سکتا. زرداری کو اگر کہا جائے نا کہ ووٹ ڈلوانے, زرداری وہاں سے گاڑی میں اسے کہا جائے نا تو وہ بھٹو کی قبر بھی رکھ لے آئے گا اسمبلی میں, وہ بے نظیر کی قبر بھی لے آئے گا اسمبلی میں, وہ اپنے والد حاکم زرداری کی قبر بھی لے آئے گا اسمبلی میں. اتنا وہ تابع دار ہے. اتنے تابع دار شخص کو کون ہٹاتا ہے, کیوں ہٹاتا ہے کوئی؟ مطلب زرداری اپنی روح کسی اور کے حوالے کر چکا ہے. زرداری کی تو کوئی سیاسی طور پہ کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے, بلاول کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ان کے لوگوں کے ساتھ آف کیمرہ, وہ آپ کو قائل کریں گے کہ اس وقت سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے, عدالتیں, یہ نظام, بیوروکریسی, سب کچھ. اور اگر کسی نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیٹ کے کرنی ہے, ان کے پاؤں میں بیٹھ کے کرنی ہے, ان کے بوٹ چاٹ کے کرنی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں اور ہم یہ کرتے رہیں گے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اب اسپیس نہیں رہ گئی, اور ہم سے کوئی مزاحمت نہیں ہوتی, ہم سے کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم نے, اور وہ یہ بات مانتے ہیں پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, زرداری, بلاول, ان لوگوں نے اتنی کرپشن اور لوٹ مار کی ہوئی ہے, یہ سر تا پا کرپشن میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ ایک دن بھی مزاحمت نہیں کر سکتے. کھڑے ہونے بھی چاہیں تو اسی وقت 24 گھنٹے کے اندر اندر باپ بیٹا سارا خاندان گرفتار ہو جائے گا, کیونکہ ساروں کے نام کے اوپر منی لانڈرنگ ہے, ساروں کے نام کے اوپر فیک اکاؤنٹس ہیں, ساروں کی کرپشن اور لوٹ مار ہے. تو اس لیے زرداری کو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہٹانے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم والی سیٹ پہ لے کر آئیں گے اور پھر ان سے وہ صدارت لے کر وہ بس اگر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ 2026 کے اندر اندر ہی ٹوٹ جائے, تو ٹھیک ہے, پھر شہباز شریف کی جگہ بلاول کو لے آئیں. شہباز شریف کے ہوتے ہوئے ابھی یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی 1-2 سال ہیں ہمارے پاس کہ اگر ہم نے اپنے اوپر رحم کر لیا یا لوگ کھڑے ہو گئے یا رحم کرنے والوں نے رحم کر لیا تو ملک بچ سکتا ہے. تو آپ بلاول کو لے آئیں تو کام جلدی ہو جائے گا جو 2-3 سال بعد ہونے. چلیں صدیق صاحب, بہت شکریہ صدیق ویلکم. صاحب. تو یہ ہمارا انٹرویو تھا صدیق جان صاحب سے. آپ کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے, ضرور آگاہ کیجیے. دیکھیے اس طرح نہیں تھا, سچویشن یہ نہیں تھی. 400-500 سال پہلے زیادہ بگاڑ شروع ہوا. جناب امام جعفر صادق کہتے ہیں ہمارے 4 امام ہیں, ہمارے 5 امام ہیں, یعنی فقہا. ویسے تو امام 12 امام ہیں, اور وہ 12 امام جو ہیں جو اپنا امام زین العابدین سے لے کے آخری امام تک تو اہل سنت کے بھی امام ہیں نا. علم ان میں, تقویٰ ان میں. امام ابو حنیفہ کہتے تھے امام جعفر صادق کے بارے میں نہ ایسا ہم نے متقی دیکھا نہ صاحب علم دیکھا. تو تیسری تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے, یا تقویٰ ہے یا علم ہے. اور فقہ جعفریہ جو ہے وہ تو فقہ حنفی میں اس میں کوئی بہت فرق تو نہیں ہے, بعض جگہ پہ فرق ہے لیکن وہ تو اہل علم میں ہوتا ہی ہے. اب یہ دیکھیے 400-500 سال پہلے کیا ہوتا ہے کہ اسماعیل صفوی نے وہاں اپنا ایران میں کیا, دیوانہ آدمی تھا, حجاز پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا, ترکوں سے بھی لڑا, اور وہ اپنا شیبانی خان سے بھی لڑا. اور شیبانی خان اتنا بڑا جنرل تھا کہ اس نے ظہیر الدین بابر کو 2 دفعہ تاشقند سے نکال دیا تھا, سمرقند سے, تو اس کو مار ڈالا. وہ اس کا پھر بر صغیر میں جناب سلسلہ شروع. بھائی بر صغیر میں جو فقہ جعفریہ کے ماننے والے ان کا کیا تعلق تھا اسماعیل صفوی کے فیصلوں سے؟ پھر یہاں جناب بڑے بڑے لوگوں نے, میں نام نہیں لینا چاہتا, کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے فتنہ پیدا ہو, کہ انہوں نے نہ کہا شیعوں کے قتل کا فتویٰ دے دیا, پھر واپس بھی لیا. کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جن کو دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں سوائے اپنا اس مکتب فکر کی مخالفت کے. ادھر یہ ذاکر ہیں, یہ فتنہ پھیلاتے ہیں. خود جو ممتاز شیعہ علماء ہیں وہ نالاں ہیں ان سے. ادھر وہ جو کچھ لوگ ہیں وہ جیسے محرم شروع ہوتا ہے ویسے تو زارہ سال ہی لگے رہتے ہیں. وہ ایسے ایسے نقطے نکال, آپ سے عرض کیا کہ 20 آدمی. وہ جناب یہ جاوید غامدی کہتا ہے آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. تعصب اتنی بری چیز ہے کہ امیر معاویہ کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں تھا سوائے ملوکیت. 2 راستے تھے, یا ملوکیت تھی یا انارکی تھی. امیر معاویہ کے سامنے تو سیدھا راستہ تھا, بیعت کرتا جناب علی کرم اللہ وجہ کی. جناب علی کرم اللہ وجہ کے مرتبہ مقام اور استحقاق میں
اور وہ کوئی انہوں نے بھیک میں ملی تھی, انہوں نے کوئی کوشش کی تھی, انہوں نے کوئی جبرن حکومت, لوگ ان پہ اپنا جو ہے جمع ہو گئے سارے. تو دیکھیے, میں نے شیعہ مکتب فکر میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے زہد پہ, جن کے تقویٰ پہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. میں بڑے بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں آیت اللہ سیستانی کی بات نہیں کر رہا, میں خمینی کی بات نہیں کر رہا. عقائد کی بحث الگ ہے نا. میں نے عام لوگ ان میں دیکھے ہیں, بعض لوگ امانت دار, صداقت شعار, تلاوت کرنے والے, نمازیں پڑھنے والے. او بھائی, بچپن سے ایک آدمی کو ایک بات سکھائی جاتی ہے. ایک دوست سے میں نے, بہت ہی صاف ستھرے آدمی, آج کہا کہ جب جناب علی کرم اللہ آپ دو نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ ویسے تو رسول اللہ نے پڑھی ہیں دو نمازیں ملا کے. انہوں نے کہا ہمارے علماء کہتے ہیں. میں نے کہا علماء کو چھوڑا, امام جعفر صادق نے کہا ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. میں نے کہا جناب علی کرم اللہ وجہ, تو انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ 5 نمازیں پڑھے تھے. پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جب کوئی مکتب فکر وجود میں آ جائے تو اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے, جیسے جاوید غامدی نے 150 چیزیں گھڑ لی ہیں صرف اپنے. وہ حمید الدین فرائی صاحب تو بڑے نیک آدمی تھے, اور مولانا امین حسن اصلاحی بھی بہت بڑے مفسر تھے اور بڑے عالم تھے. 150 چیزیں گھڑ لی ہیں کہ بھائی اپنا یہ ایک مکتب فکر جو ہے اس کو اجاگر کرنا. اب یہاں پہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے, پھر نوبت سپاہی صحابہ تک پہنچی. اب یہ جو لوگ تھے ایک خاص مکتب فکر, میں نام نہیں لینا چاہتا کوئی فتنہ پیدا نہ ہو, یہ 1857 میں ایک گروہ نے لکھنؤ پہ قبضہ کیا اور شیعوں کا قتل عام کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جنگ تو انگریزوں کے خلاف لڑی جانی ہے. ان میں اقتدار کی خواہش اورنگزیب کے زمانے سے پیدا ہو چکی تھی, اور بلکہ اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکی تھی. اور یہ ان کے اپنا سیل ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے ٹی ٹی پی کے لوگ کون ہیں. نہیں, عام اس مکتب فکر کے جو لوگ ہیں اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے باقی لوگ ہیں, اور اتنے ہی اچھے ہیں یا اچھے ہو سکتے ہیں, یا اتنے ہی مطلب ناقص ہو سکتے ہیں اپنے کردار میں. کردار کا تعلق تو فرد سے ہوتا ہے, مکتب فکر سے نہیں ہوتا, علاقے سے نہیں ہوتا, نسل سے نہیں ہوتا, زبان سے نہیں ہوتا. بہرحال دیکھیے نا, جناب امام حسین کی جو شہادت ہے ایک اس کی انفرادیت اور بھی ہے. قرآن مجید کہتا ہے نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے, کچھ بھوک سے, کچھ جانوں کے نقصان سے, کچھ باغوں کے بربادی سے. کربلا میں ساری آزمائشیں ایک ساتھ اتری. ایک طرف 31,000 لوگ تھے جو مستند مورخ کہتے ہیں, ایک طرف یہ 109 آدمی تھے, 72 نہیں تھے. وہ جو لشکر یزید تھا, یا جو اس کو جو بھی لشکر کا نام دیں, اس میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں صرف حر تنہا نہیں آئے تھے, بعض اور لوگ بھی آئے. پھر جس طرح لے جایا گیا انہیں دمشق, پھر جو کچھ جناب امام زین العابدین سے لے کے تو امام رضا تک جو کچھ ہوتا رہا, یہ بڑا دردناک باب ہے تاریخ کا. میں تو سادہ الفاظ میں یہ کہتا ہوں, اگر یہ گستاخی ہے تو مجھے معاف فرمائیں. جو میری سمجھ میں آیا, اہل تشیع نے اصحاب کرام سے بے نیاز ہو گئے, جو رسول اللہ کی کمائی تھی عمر بھر کی, اور رسول اللہ کی کمائی کوئی معمولی کمائی تو تاریخ انسانی میں ایسی تو کمائی کسی کی نہیں تھی. ہاں جی, رحمت اللہ للعالمین تھے, اور دانائی جو ان میں ہو سکتی, جو فراست آپ کی تھی, وہ اس کے قریب بھی نہیں کوئی, کسی ان کا کسی سے موازنہ ہی نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ نام لیا جاتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا درود میں. وہ خلیل اللہ, اللہ کے دوست, اندازہ لگائے نا ان کا مرتبہ کیا تھا. تو اتنا نہیں تھا, وہ جناب امام جعفر صادق نے کہا کہ جناب ابوبکر صدیق, ان کا ذکر کیا. کسی نے کہا آپ انہیں صدیق کہتے ہیں؟
انہوں نے کہا ابو بکر صدیق تھے، ابو بکر صدیق تھے، ابو بکر صدیق تھے، اور جو انہیں صدیق نہیں سمجھتا وہ زندیق۔ شادی بیاہ ہوتے تھے، اور نام ابھی اب کچھ عرصہ شجاعت حسین، وہ نام جو ہے مہر علی شاہ، بھائی یہ نام رکھے جاتے، اور رکھے جانے چاہیے، رکھے جاتے کیا تھے، رکھے جانے چاہیے۔ حسین ہمارے امام نہیں ہیں، جناب حسن ہمارے امام نہیں ہیں، جناب علی کرم اللہ وجہ کی فضیلت ہم نہیں مانتے، ان کا مقام، اور باقی جو روز آخرت جو فضیلت ہے وہ تو اللہ نے طے کرنی ہے، ہم کون ہیں طے کرنے والے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ ذاکر اپنا رلاتے ہیں لوگوں کو، ایک پیشہ ہے، اور کچھ لوگوں کا پیشہ ہے ان کے مخالفت کر کے۔ جہاں تک تو علمی بحث کا تعلق ہے تو اس کو علمی بحث ہونے چاہیے۔ مطلب میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں امام خمینی کا بڑا کر، اب ان کی فکر جو ہے، ان کے نظریات جو ہیں، اس سے اتفاق ضروری نہیں ہے، مگر ان کا توکل، ان کی سادگی، ان کا فقر، ان کی اولوالعزمی، ان کی نجابت، ان کی شرافت، ان کی وسعت قلبی، ان کی اعلیٰ ظرفی، وہ جو آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے اس کو۔ سادگی کی حد یہ ہے کہ کیبنٹ کو بلایا تو 120 تومان اس پہ خرچ ہوئے کھانے پہ، نان، اور وہ کیا، وہ ہم تو سیخ کباب کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، چلو کباب، دیٹس آل۔ اپنا آیت اللہ سیستانی جو ہیں، پوپ نے ملنا چاہا تو انہوں نے نظر اٹھا کے میں نے دیکھا پوپ کو جانا پڑا ان کے پاس، حالانکہ پوپ تو نہیں جاتا کسی کے پاس۔ اب یہ جو فتنہ ہے بھائی، بحث کرنی ہے کہ تو علمی طریقے سے کرو، دلیل سے کرو، اس وقت کرو جب دوسرے سننے کے لیے تیار ہو۔ اب جو ہے یہ کچھ لوگوں کا ذریعہ رزق ہے، کچھ کے لیے تعصب پھیلانے کا باعث ہے، اور بعض لوگ شیعہ عالم بھی اور ذاکر بھی ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جناب علی کو انبیاء کے برابر نہیں سمجھتے، ان سے برتر مانتے ہیں۔ اللہ کے بندے، جناب علی کی جو فضیلت ہے اس سے انکار کرنے والا تو جاہل ہی ہوگا، لیکن جو ان کی فضیلت ہے وہ ہمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی واضح ہیں ان کے بارے میں۔ جو میرے دوست ہے وہ علی کے دوست ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو بس یہ جو ہے جب تعصب دل میں گھر کر لیتا ہے تو بس پھر جو مرضی کہتے رہیں، پھر کیا ہو سکتا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ ایک آج کل کلپ بھی وائرل ہے دوبارہ عمران خان صاحب کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ یزید سے اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے اتنا بڑا سانحہ ہونے دیا، اور جس طرح سے امام حسین کے ساتھ مسلمانوں کو کیا پتا تھا، وہ تو کوفہ میں اس وقت کوئی ٹیلی فون ہوتے تھے، کوئی ٹیلی ویژن ہوتا تھا، کوئی ریڈیو ہوتا تھا، وہ تو امیر معاویہ کے زمانے میں ہی صورتحال تو خراب ہو گئی۔ اب جو ہے کوفہ کے بارے میں تاریخ کچھ اور بتاتی ہے، وہاں تو یہ سمجھے نا کرفیو لگا ہوا ہے، اتنی بڑی فوج ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں 1 لاکھ فوج تھی، یعنی کربلا میں 31,000 منیمم بتائی جاتی ہے، تو کوفہ کتنا بڑا شہر ہوگا، اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ تو انسانی فطرت ہے، اصحاب نے بیعت کی، مجبوری سے کی۔ دیکھیں نا مکہ میں جن لوگوں کو بہت تشدد ہوا، ان کو رسول اللہ نے اجازت دی کہ بھائی تم اپنا کہہ دو کہ بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ان میں بڑے جلیل القدر لوگ تھے، 1 یا 2 واقعات ہیں میرے خیال۔ تو کیا آپ نے کہا تھا کہ اس وقت مسلمان نہیں خوفزدہ ہو گیا؟ خوفزدہ تو ہو، کوئی بھی خوفزدہ ہو سکتا ہے، ہاں؟ جناب ابو بکر صدیق نے نہیں کہا، نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں، لا تحزن ان اللہ معنا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اللہ نہ کرے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، غم نہ کرو، ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ راستے میں جو ملتا تھا تو جناب ابو بکر ارشاد کرتے تھے کہ وہ لوگ پوچھتے تھے یہ کون ہے، تو کہتے تھے میرے ہادی ہیں، رہنما ہیں، مطلب یہ ہے کہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ بھائی احتیاط تو کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا التزام کیا، باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے،
اور جناب علی کرم اللہ وجہ کو اپنا بستر پہ سلایا تاکہ وہ یہی سمجھیں کہ ہاں وہ موجود ہیں، ہم مانتے ہیں ان کے سپردگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، گلی میں تشریف لائے، فرمایا کہ کوئی یہاں پہرا دیتا، پہرے کا بندوبست کیا۔